جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کی عبادت سے بچھڑے کی عبادت کی طرف کیسے چلی گئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی عبادت کو ترک کرنے کے لیے کون سی دلیلیں پیش کی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 146 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں، میں اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھرا دوں گا۔ وہ اگر ہر معجزہ بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی جانب۔ نکات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کی نظر میں دنیا کا جلوہ ہوگا تو اسلام کی ہیبت ان سے رخصت ہو جائے گی، اور جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو وہی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حرمت برکت الوحی۔ تفسیر صافی۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا وہ خاص نقطہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تکبر کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہدایت اور قرآن کی آیات پر ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، خداوند عالم بلا وجہ کسی سے اپنا لطف و کرم نہیں واپس لیتا، بلکہ یہ خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا تکبر اس کے بے بنیاد قسم کے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، انسان جیسے کمزور اور محتاج مخلوق کو ہرگز تکبر زیب نہیں دیتا۔ نمبر 5، اگر تکبر جاری رہے تو دوسری بہت سی آیتیں بھی انسان کی ہدایت نہیں کرتی۔ نمبر 6، انسان اپنی ہدایت یا گمراہی کے راستے انتخاب کرنے میں آزاد ہے۔ نمبر 7، غفلت میں پڑے رہنا اور آیات الہی کو جھٹلاتے رہنا تکبر، فکر میں ٹیڑھا پن اور گمراہی کا سبب ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 146 کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر 147 کی تفسیر کو، اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بس انہیں جزا یا سزا نہیں دی جائے گی مگر انہی اعمال کی جو وہ دار دنیا میں کرتے تھے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں۔ حبت عمل کے نابودی کے معنی میں ہے۔ حبت الناقۃ یعنی ایسا اونٹ جس نے زہر کھا لیا ہے اور اس کا پیٹ پھول گیا ہے اور اس میں سوراخ ہو گیا ہے۔ انسان کے بعض اعمال بھی زہر کی طرح کام کرتے ہیں اور انسان کی ایک لمبے وقت کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ حبت عمل خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے بلکہ قہری اور تکوینی قانون کے مطابق اور انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے۔ اب کوشش کرتے ہیں آیت کریمہ میں بیان کیے گئے پیغامات کو جاننے کی۔ پیغام نمبر 1، کفر اور جھٹلانا پچھلے سارے اعمال کے حبط یعنی برباد ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 2، قیامت میں سزا اور عذاب ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، گناہ سے زیادہ بری چیز گناہ کی تکرار کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ان کا گلا کاٹ کر ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے اتنا بھی نہ دیکھا نہ سوچا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت میں کیا نکات ذکر ہوئے ہیں۔ نکات۔ عجلا نر بچڑے کو کہا جاتا ہے۔ حلیے مختلف زیورات کو کہتے ہیں۔ خوارن گائے کی مخصوص آواز کو کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے عرض کیا، سامری نے لوگوں کے لیے سونے کا ایک بچڑا بنایا ہے لیکن اس کی آواز کیسی ہے؟ وہی آئی کہ یہ لوگوں کے امتحان کا ذریعہ ہے۔ یا موسیٰ ان تلک فتنۃ فلا تفحص عنہا۔ تفسیر فرقان۔ قرآن نے مزید فرمایا، ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی گائے کی پوجا کو 4 سوروں میں ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کی پوجا کی رسمی اور سماجی جڑیں پہلے سے موجود تھیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کئی سال تک مصر میں گائے کی شکل کے بتوں کو دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ ہم آیت نمبر 138 میں پڑھ چکے ہیں، کہ جب دریائے نیل سے گزر کر وہ اس پار پہنچے تو ان کی نگاہیں پہلی مرتبہ ایسی قوم پر جا پڑیں جو گائے کی پوجا کر رہی تھی۔ اس کا بھی انہوں نے فوری اثر لیا جو ان کی روح میں گہرائی تک باقی رہا۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ 30 راتوں کی مدت 40 راتوں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے مخالفین کے ہاتھ میں جناب موسیٰ کی موت کو افواہ بنا کر پھیلانے کا بہانہ آ گیا۔
اس طرح گمراہی کا راستہ صاف ہو گیا اور آخر میں لوگوں کی جہالت اور سامری کی فنکاری وجہ بنی کہ قوم موسیٰ خدا پرستی سے گائے پرستی کی طرف چلی گئی، اور آخر میں لوگوں کی جہالت اور سامری کی فنکاری وجہ بنی کہ قوم موسیٰ خدا پرستی سے گائے پرستی کی طرف چلی گئی۔ تفسیر نمونہ۔ اس بنا پر گمراہی کی کچھ وجہیں ہیں۔ نمبر 1، اصل رہبر کا نہ ہونا۔ نمبر 2، لوگوں کی جہالت اور ناآگاہی۔ نمبر 3، گمراہ علماء اور ماہرین علم و فن سے غلط فائدہ اٹھانا۔ نمبر 4، ظاہری خوبصورتی اور چمک دمک۔ نمبر 5، شور شرابہ، ہنگامہ اور جھوٹی تبلیغ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 87 میں گوشالہ بنانے کی نسبت سامری کی طرف دی گئی ہے۔ حیرانی یہ ہے کہ توریت میں یہ نسبت جناب ہارون کی طرف دی گئی ہے کہ انہوں نے گائے بنائی تھی۔ توریت سفر خروج باب نمبر 32۔ البتہ اس آیت میں قوم موسیٰ کی طرف نسبت دی گئی ہے کیونکہ وہ اس کے بہت سے کاموں پر راضی تھے اور اس کی مدد بھی کر رہے تھے۔ تفسیر نمونہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ہدایت، گمراہی اور سامری کے جال سے بچنے کے لیے مضبوط دلیلیں پیش کی۔ مثلاً بچھڑے کے خدا ہونے کے انکار کے لیے بیان فرمایا کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا اور مصنوع ہے، جبکہ خدا بنانے والا اور صانع ہے، ایک جگہ کا محتاج ہے، یہ وزن، جسم اور شکل رکھتا ہے، اس کے پاس کسی کے لیے ہدایت یا رہنمائی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت دے۔ تفسیر المیزان۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام نمبر 1، کبھی انسان ایسی چیز کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی پوجا کرنے کی حد تک چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، گائے پرستی کی طرف دعوت رہبر کی نافرمانی کے بعد اور سچی قیادت کی غیر موجودگی میں ہی دی جاتی ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ گاہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ نمبر 3، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن فن و ہنر اور لوگوں کی خواہشات سے بھی استفادہ کرتا ہے، سونے کا مجسمہ۔ نمبر 4، قوموں کی گمراہی کی لمبی تاریخ ہے۔ نمبر 5، سامری کا بچڑا ایک مجسمے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نمبر 6، انسان کے گمراہ ہونے میں چمک دمک اور شور شرابہ بھی اہم کردار رکھتے ہیں، اسی بنا پر ہر آواز، چمک دمک اور خوبصورتی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 7، انسان کے معبود کو انسان کا ہادی بھی ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ نمبر 8، شرک ظلم ہے، جو بغیر کسی دلیل اور صرف اپنی ضد کی بنیاد پر حق کے راستے کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئی چیزوں کا اسیر ہو جائے، وہ ظالم ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک قوم کے گمراہ ہونے کی کچھ خاص وجہ ہوتی ہیں، جو وجہیں بنی اسرائیل کی قوم میں بھی پائی جاتی تھیں، جیسے رہبر کی بات کا نہ ماننا، جہالت، ہٹ دھرمی۔ یہ وجہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک قوم برباد ہوتی ہے، ایک قوم گمراہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کی عبادت کو ترک کرنے کے لیے کچھ خاص دلیلیں پیش کی اور بیان کیا کہ بچھڑے کے بت کو خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کی خود اپنی ایک شکل ہے، اس کا وزن ہے، اور جو چیزیں خود انسان کی بنائی ہوئی ہوں وہ کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔